السلام علیکم. وداؤٹ ایٹریبیوشن کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ. ڈیموکریسی جو کہ ہمیں اختیار دیتی ہے اپنے خود کو ایکسپریس کرنے کا، اپنے رائے کا اظہار کرنے کا، اور اختیار دیتی ہے کہ ہم جو اپنے ایکشنز ہیں جو ہم کر سکیں آزادانہ طریقے سے، ہم جو ہیں تو کر سکیں، اور یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تھرو پالیٹکس. اب پالیٹکس جو ہے اگر ہم پاکستانی کانٹیکس میں دیکھیں تو یہاں پہ پالیٹکس فرام دا ویری اسٹارٹ جو ہے وہ کافی ہمیں مطلب اس طرح سے نہیں ملی، جہاں پہ اگر ہم پولیٹیکل لیڈرز کی بات کرتے ہیں جو کہ ایز سچ ہم وہ نہیں کہہ سکتے کوئی نیشنل لیڈر کی بات کی جائے کہ کوئی ایک نیشنل لیڈر بناؤ. اور تو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے پالیٹکس جو ہے پاکستان میں دو کہ میچور ہوئی ہے، کیونکہ ہماری ہسٹری بھی جو ہے تو اتنی کوئی دور کی نہیں ہے، وہ آلموسٹ 75-76 ایئرس کی ہے، تو میچور ہو رہی ہے. ساتھ ہی جو پالیٹکس ہے یہ یونیورسٹیز میں بھی چل رہی ہے. ہم نے سٹارٹ سے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی پالیٹکس سے کافی لیڈرز جو ہیں وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آئے ہیں. یونیورسٹی پالیٹکس آیا کتنی اچھی ہے، کتنی بری ہے، اور کیا اس کے جو ہے تو ہماری یونیورسٹی کے انوائرمنٹ پہ اثرات ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس گیسٹ ہیں ڈاکٹر عاصم منیب صاحب، جو کہ میں ان کا تھوڑا تعارف ایسے کراؤں گا کہ یہ میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے اور میری شروعات ہی ان سے ہیں، اور انہوں نے ان کے جو ہے مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے تو تجربہ ہے، چاہے وہ بحریہ یونیورسٹی ہے اور کرنٹلی ابھی یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ ٹھیک کا ٹھاک سر. اچھا سر، ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ایک تو سر مین اسٹریم پالیٹکس ہے کہ جو ہم ڈیلی بیس پہ دیکھتے ہیں، لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، مطلب پارٹی ووٹ کے لیے، اور الیکشن جیسے ہی گزرتا ہے تو پھر تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں کول ڈاؤن ہو جاتی ہیں انٹل انلیس کوئی بڑا ایونٹ نہ آ جائے. اسی طرح سے یونیورسٹیز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پالیٹکس ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. ایک یونیورسٹی، مطلب میں خود جس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں تو تھرو آؤٹ میرے اس جرنی میں نے دیکھا ہے کہ پڑھائی سے زیادہ کچھ بچوں کا فوکس جو ہے وہ پالیٹکس کی طرف رہا ہے، اور اس پالیٹکس نے ہمارے ایون جو ایکیڈیمک جو ایکٹیویٹیز تھی اس کے ساتھ اس کا کافی ایک ریلیشن رہا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا جو یونیورسٹی پالیٹکس ہیں اور جو بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں، کیا اس کا ہمارے اوور آل کنٹری کی پالیٹکس کے ساتھ کوئی امپیکٹ ہے اس کا، اس کے اوپر، یا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن اس کے ساتھ کوئی ہے؟ سیف، تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کا اور اتنا ہیلدی قسم کا انٹروڈکشن دینے کا. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. تو آپ کا یہ خاص آپ کا محبت ہے آپ کی. دیکھیں سیف، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو یونیورسٹی پالیٹکس ہے، اب اس پہ بہت ساری آراء جو ہے دنیا کے اندر موجود ہیں. دنیا کے جو زیادہ تر جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینس کا ہسٹوریکلی ہونا اٹس پارٹ آف دیئر گیم. اور یونیورسٹی پالیٹکس بیسیکلی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو جو ایک میکرو پالیٹکس ہے اس کی طرف جانے میں ایک بڑا اچھا سٹیپ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یونیورسٹی کے اندر مائکرو لیول پہ آپ بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو، اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ کیسے کرنا، پروٹیسٹ کیسے کرنا، پھر ان پروٹیسٹ کو پیسفل کیسے رکھنا، پھر ان پروٹیسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا، پھر اپنی ڈیمانڈس کے لیے جو ہے وہ یونیورسٹیز کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو کہنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہیلدی سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی جو یونیورسٹی ہے یا کسی بھی ملک کے لیے. اور دنیا کے جتنے بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ طرح کی یونینس کا ہونا اٹس پارٹ آف دیئر ایوری ڈے گیم. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے سر، اگر یہ پرامن رہے تو. سر وہی بات میں کر رہا ہوں کہ سر ہم یہاں پہ جو دیکھتے ہیں ایکسٹریمزم جو ہے وہ ایک حصہ بن جاتی ہے اس کا. میں نے خود بھی چونکہ پڑھا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ ایونٹس کو ایسے پورٹرے کیا جاتا ہے، اس کو اتنے ایکسٹریمز میں لے کے یہ چلے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کافی مطلب اب ہم نے دیکھے ہیں کہ اموات بھی ہوئی ہیں، بچے جو ہے تو ایک دوسرے کو. تو سر آیا جو ایکسٹریمزم کا ایک ایلیمنٹ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنلی دوسرے ممالک کے یونیورسٹیز میں بھی یہ ہوتا ہے، پاکستان میں اس کا ایکسٹریمزم کے ساتھ کیوں اتنا ایک جوڑا ہوا ہے اس کو؟ سیف دیکھیں، ہمارے معاشرے کے ساتھ انفارچونیٹلی جو تحمل کا نہ ہونا، پیشنس کا نہ ہونا اور صبر کا نہ ہونا، دوسروں کے لیے کیپیسٹی کا نہ ہونا، دوسروں کو ابزارب نہ کرنے کا ہونا، یہ اوور آل ہمارے معاشرے کا انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا المیہ ہے.
اب جب سوسائٹی کی اوور آل جو ریت ہے وہ یہی ہوتی ہے تو پھر وہ چیز آف کورس ہر جگہ آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. یونیورسٹیز کی جو ہماری پولیٹیکل جو کانٹیکسٹ ہے نا یونیورسٹی کا, جو جس میں ہماری مائکرو پالیٹکس ہوتی ہے جہاں پہ ڈفرینٹ, اب اس کی ایسوسیشن فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل جو میجر میکرو پولیٹیکل جو ہماری پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیشنز ہوتی ہیں. وہ چاہے ہمارے ملک کے اندر بات کریں تو ہسٹوریکلی PPP کو دیکھ لیں, آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, پھر ہمارے ہاں جتنے بھی باقی ANP ہوگی, ہماری جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ونگ کسی نہ کسی شکل کے اندر یونیورسٹیز میں موجود ہے. جی. اور بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ جو میکرو پالیٹکس کے اندر جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کے آف شوٹس کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مائکرو پالیٹکس کے اندر بھی یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ میکرو پالیٹکس کے ساتھ ایسوسیشنز ویسی ہیں, اسی طرح مائکرو کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی پھر وہاں پہ کہیں نہ کہیں وائلنس کا ایلیمنٹ, بلکہ ہماری تو دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کا ایونٹ ہوتے ہیں کہ بندہ پریشان ہوتا ہے. اب اسلام آباد کی بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2-3 مہینے یونیورسٹیز بند ہو جاتی ہیں, اور جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا. تو وائلنس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے کہ جو نیچے آ رہا ہوتا ہے میکرو سے مائکرو کی طرف. رائٹ سر. لیکن سر یہ بھی ایک مطلب ایک سوچنے والی بات ہے کہ اب اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے کسی بھی یونیورسٹی میں, تو مطلب میں نے بھی جو دیکھا ہے کہ یوزولی اس میں جو مطلب فیکلٹی کہہ لیں یا پھر ہم کہہ لیں ایڈمنسٹریشن والے جو ہیں ان کا رول بھی ہوتا ہے, اور شاید وہی اس کو زیادہ اسٹرانگ بناتی ہے. میں مطلب ایک مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے کہ DA خان میں ایک یونیورسٹی ہے, ایک ہی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے وہاں پہ. تو یہ آج سے کوئی 10-12-15 سال پہلے وہاں پہ جو ہے تو 2 گروپس کے آپس میں لڑائی ہوئی, اور اس لڑائی میں ایک گاڑی میں انہوں نے ایک بندے کو جو ہے تو جلا دیا. کرتے کرتے سر اس میں کافی زیادہ بچے جو ہے زخمی بھی ہو گئے, مر بھی گئے. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ابھی یہ جو کرغزستان میں جو ہے تو ہمارے پاکستانی بچوں کو جو ہے تو وہاں پہ زخمی کیا گیا. مطلب یہ اچھا تھا کہ کوئی اس میں مطلب کسی کو جانی نقصان نہیں ہوا. تو مطلب ٹھیک ہے سر کہ اس کے فائدے بہت ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کیونکہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ایسے بچے جن کو پولیٹکس کا پتہ نہیں ہے, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں چل کیا رہا ہے, پالیسیز کیا چلتی ہیں ہماری, وہ اس سائڈ سے انہوں نے خود کو سائڈ بھی کیا ہوا ہے. اور جو لوگ پولیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں جو بچے, ان کو سارا سب کچھ پتہ ہوتا ہے. لیکن سر یہ جو ایکسٹریمزم کا ہے یہ نکل کیوں نہیں رہا؟ مطلب جس یونیورسٹی میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے وہ بڑے پرامن ہیں, اور جن میں ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ہے لیکن اسٹل جو ہے تو. دیکھیں سیف, میں نے ایسے پہلے بات کی نا کہ جو ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ اوور آل ایسوسیٹیڈ ہے, اور ایکسٹریمزم صرف کسی ایک خاص بنیاد پہ نہیں ہوتی. کسی جگہ وہ ریلیجیس کانٹیکس کے اندر ہوتی ہے جو کہ نارملی اس کو پورٹری کرتے ہیں, کسی جگہ وہ شاید کلچرل بیس پہ ہوتی ہے, کسی جگہ وہ سوسائٹل بیس کے اوپر ہوتی ہے. تو ایکسٹریمزم ہیز گاٹ دی ملٹیپل کائنڈ آف تھنگس اینڈ ملٹیپل کائنڈ آف آراز. اب ہمارے معاشرے کے ساتھ انفارچونیٹلی کیا ہے کہ جو ہمارے ہاں پیشنس نہ ہونا ہے, اینڈ ود ان سوشل سائنسز اینڈ پرٹیکولرلی ان سوشیولوجی وی کال اٹ اے ڈائیورسٹی. سو ونس یور سوسائٹی از ناٹ ڈائیورس, تب آپ کے ملک کے اندر اس طرح کے معاملات کا ہونا وہ بڑا کامن سا ہوتا ہے. پھر یونیورسٹیز کے اندر آف کورس یونیورسٹی کے اندر بھی تو بریڈ وہی جا رہی ہے نا, جو مطلب ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو وائل وی آر ٹیچنگ ایجوکیشن نا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اسکولس کی آؤٹ کم ہے وہ آپ کے جو کالجز ہیں وہ ان کی سمجھ لیں کہ وہ ایک ان کا انکمنگ ہے, اور پھر آپ کے کالجز کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے یونیورسٹیز کے لیے انکمنگ ہے, ٹھیک ہے, یا ان کے لیے ان پٹ ہے. تو جب ان سے لوگ نکلتے ہیں تو پھر وہ آگے سوسائٹی کے لیے وہ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ معاشرے کا سیٹ اپ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ معاشرہ ہمارا الٹیمیٹلی صبر سے محروم ہے. تو جب معاشرے کے اندر صبر نہیں ہوگا, تحمل نہیں ہوگا, تو وہ چیز الٹیمیٹلی ریفلیکٹ کرے گی. ایون آپ ہسٹوریکلی دیکھیں اس کو, دنیا کے اندر جب بھی یہ کام ہوئے, چونکہ اس کے اندر لیڈر آف کورس امریکہ کہتا ہے جی کہ ہم لیڈر ہیں اس سیٹ اپ کے اندر. امریکہ کے اندر بھی بہت ساری اسٹوڈنٹس یونین ایگزسٹ کرتی ہیں, پھر یورپ کے اندر بہت ساری اسٹوڈنٹ یونین ہیں, اور پھر پاکستان جب بنا, ہمارے ہاں پاکستان بننے سے پہلے جو ہمارا برٹش انڈیا تھا جس کے وی یوز ٹو بی پارٹ آف دیٹ,
برٹش انڈیا کے اندر بھی جو ہماری مومنٹس چلی, جو 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 اسٹوڈنٹس کی مومنٹس ہیں پرٹیکولرلی جن کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر جو لیڈ تھا وہ علی گڑھ جو اسٹوڈنٹ یونین تھی, جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بعد میں بنی, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا آغاز ہوا, رزسٹنس مومنٹ کا جو ہے وہ آغاز ہوا اسٹوڈنٹس کی. پھر اس کے بعد بہت سارے اور اس طرح کے سیٹ اپ چلے, ٹھیک ہے. ایک بڑی پرومیننٹ موومنٹ جو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی, جو کہ جس نے ہماری تحریک آزادی کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کیا, اور بیسیکلی دے وانٹیڈ ٹو ڈی کالونائز دی کانٹیکسٹ, تو اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. سر جیسے آپ نے کہا نا کہ جو ہمارے لوگوں میں ایک پیشنس کی کمی ہے لوگوں میں, تو مطلب اگر ہم وہی بات ہے کہ گراس روٹس پہ آ رہے ہیں کہ پیچھے سے جو ہے تو اسی طرح کی بریڈ آ رہی ہے کہ جو آلریڈی ان کے اندر پیشنس نہیں ہے, آلریڈی وہ جو ہے تو ان کا ٹیمپرمنٹ اتنا نہیں ہے, تو ایسے سر مطلب ہماری سوسائٹی میں ہی یہ کیوں ہے, اس کی پھر کیا فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں, جو سوسائٹی کے اندر چینج کے فیکٹرز ہیں, جو آپ الٹیمیٹلی جو کہ ہماری بات زیادہ ایکسٹریمزم کے اوپر ہو رہی ہے, وائلنس کے اوپر ہو رہی ہے ود ان دا مائکرو پالیٹکس, تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک تو آف کورس بچے کی جہاں سے بچے کی جو ارلی چائلڈہڈ سوشلائزیشن ہے اس نے اپنے معاشرے کے اندر اوور آل دیکھا ہی, وہ چیز آف کورس اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو توڑنا چاہتے ہیں, ہم اس کو اگر اس میں جو ہے بریک لانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہماری یونیورسٹی کے اساتذہ کا اور ایڈمنسٹریشن کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. پرٹیکولرلی استاد جو ہے وہ معاشرے کی ایک بیک بون ہوتا ہے, جس کا کام ہے کہ اگلی نسلوں کو سنوارنا. جی بالکل. تو میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ جو استاد ہیں وہ بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اس کانٹیکس کے اندر. اور میرا خیال ہے سب سے بڑی چیز کہ لوگوں کو ڈائیورسٹی سمجھانا کہ انکلوژن کیا ہے, ڈائیورسٹی کیا ہے. اگر میں مسلمان ہوں تو کوئی نان مسلم ہے تو اٹ شوڈ بی فائن, آل آف the individuals are having the right to live. Exactly. پھر اگر میں ایک اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں اہل سنت ہوں, تو کوئی کہتا ہے میں اہل تشیع ہوں, تو it should be fine. We need to teach our students that you need to coexist. Even اگر کوئی بندہ کسی, میں پنجابی ہوں, ایک پٹھان ہے, ایک بلوچ ہے, ایک سندھی ہے, تو it should be fine. So basically what we need is کہ ہمیں لوگوں کو ڈائیورسٹی کی امپورٹنس سمجھانی چاہیے. وہ جب تک ہم نہیں سمجھائیں گے, انفارچونیٹلی ہمارا اسکولنگ سسٹم اس طرح کا ہے, جو الٹیمیٹلی اسکولنگ سے ہمارے کلاس 1 اینڈ پری سے لے کر آن ورڈ PhD تک, اس کے اندر ہماری اس طرح کے سبجیکٹس پہ باتیں کم ہوتی ہیں. اینڈ واٹ آئی پرسنلی بلیو از دیٹ سوشل سائنسز they have a lot of importance. Exactly. And we need to teach that. اور پھر اس کے اندر جو ٹیچرس ہیں we need to enlighten them کہ بھئی آپ کو ڈائیورسٹی, آپ کو انکلوژن, آپ کو جو کو ایگزسٹنس ہے یہ لوگوں کو پروپیگیٹ کرنی ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا, اب میں بہت ساری جگہوں پہ پڑھاتا رہا, آپ کا ایک پہلے آپ نے بات کی جیسے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا سیٹ اپ ہے, جو کچھ یونیورسٹیز ہیں, آپ نے ایک بات پہلے کی کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہے تو بڑی پرامن ہے, ٹھیک ہے. سینس میرا ایکسپوجر اس طرح کے کانٹیکس میں بھی رہا, آئی بین دا پارٹ آف ون آف دا یونیورسٹیز ان اسلام آباد جہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا نام و نشان نہیں ہے. پھر جہاں سے میں نے پڑھا, اور وہاں اب میں نے 14-15 سال پڑھا وہاں, میرا BS, میرا MS, میرا PhD. اب وہاں پڑھنے کے بعد وہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے, لیکن اب جیسے آپ نے بات کی کہ پرائیویٹ سیٹ اپ کے اندر وہ نہیں ہے, پبلک سیکٹر سیٹ اپ کے اندر وہ زیادہ ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کا سیٹ اپ ہے جہاں پہ یہ نہیں ہے, وہاں بہت سارے بچے اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل کانٹیکس, پولیٹیکل اسٹرکچر. لیکن اگر آپ اس طرح کے سیٹ اپ میں جائیں جو پبلک سیکٹر سیٹ اپ ہے, اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں یا پنجاب کی بات کریں, وہاں پنجاب یونیورسٹی, اسلام آباد کے اندر دیکھیں قائد اعظم ہے, اسلامک ہے, راولپنڈی کے اندر ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, پشاور یونیورسٹی ہے, کراچی یونیورسٹی ہے. اب یہ بڑی یونیورسٹیز ہیں سر, میں آپ وہاں پہ دیکھیں تو بہت زیادہ سیٹ اپ ہے یہ, اور پھر ان کے بچے بہت انلائٹنڈ ہیں. لیکن سر بات تو وہی ہے نا کہ سر بے شک وہاں پہ پالیٹکس اور یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے, اور جو ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, سر انوائرمنٹ بھی تو اتنا ڈفرینٹ ہے. اور ہم چونکہ میں خود بھی, میرے بھی یہی سر ہے کہ میں مجھے بھی تھوڑا بہت پڑھانے کا ایکسپوجر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, تو بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب سر آپ کو کچھ اس طرح سے ایک اسٹریس نہیں ہوتا. جہاں پہ زیادہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی ہے وہاں پہ آپ اکثر بات کرتے ہوئے بھی آپ کو تھوڑی سی گھبراہٹ سی ہوتی ہے. تو سر اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے سر, ایک مطلب ایک بینیفٹ تو ہے اس کا, لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا اس کو سر ہم تھوڑا اس کو بچوں کو اس کے بارے میں, پولیٹکس کے بارے میں اگر ہم ایجوکیٹ کریں, جیسے آپ نے کہا کہ ٹیچرس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں کہ اس کو ہمیں کس
حد تک لینا چاہیے. لیکن سر وہی بات ہے کہ سر آپ اتنے مطلب عرصے سے ٹیچنگ میں ہیں, تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بینگ اے ٹیچر ہم بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ پالیٹکس کیسے کرنی ہے, یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کتنی انوالومنٹ کرنی ہے؟ موسٹلی تو دیکھیں ڈسکریج کیا جاتا ہے. سیف آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کو پالیٹکس میں کتنا پارٹ لینا ہے. میرا اپنا پبلک سیکٹر اسکولنگ سیٹ اپ کے اندر پڑھانے کا کافی ایکسپیرینس ہے. میں نے یہ چیز آبزرو کی پرٹیکولرلی ان راولپنڈی اینڈ اسلام آباد کہ وہاں کے بچے جو پالیٹکس کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ پھر پڑھنے والے کانٹیکس سے نکل جاتے ہیں. بیکاز مینی اے ٹائم اٹ ہیپنڈ کہ میری کلاس ہے اور بچے جو ہیں وہ پتہ لگا جی کہ فلاں کونسل کی اور فلاں یونین کی اور فلاں کی جو ہے وہ میٹنگ کے اندر گئے ہوئے. اینڈ بٹ آئی بلیو اس کہ وہ ایک بچہ جو بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے تربت سے آیا, کیچ سے آیا, اور یا کہیں جنوبی پنجاب سے آیا ہے, کہیں فاٹا سے آیا, تو یہ دور دراز علاقوں سے بچے بہت مشکلات کے ساتھ آتے ہیں. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پہ وہ نہیں کر رہے ہیں, تو وہ پالیٹکس کے اندر زیادہ چلے جاتے ہیں. بٹ آئی یوزلی ڈو کہ میں ان کی ٹریننگ کرتا ہوں اس بات پہ کہ بیٹا یو نیڈ ٹو کریٹ دا بیلنس, بیکاز آپ کو بیلنس نہیں ہوگا لائف میں پالیٹکس جو ہے اور پھر آپ کی اکیڈیمک جو جرنی ہے تو پھر آپ کا کام چلے گا نہیں. تو میرا خیال ہے بہت سارے اساتذہ کرام یہ کام کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ہمیں مزید بھی یہ بات کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ لوگوں کے لیے یہ ڈبل جو چیزیں ان کو مینیج کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پالیٹکس کرتے رہے, اکیڈیمکس نہ کرو, اور صرف اکیڈیمکس میں لگے رہیں تو وہ جو دوسرا پولیٹیکل آسپیکٹ ہے یا جو آپ کی وہ آپ کا لیٹس سے کہ آپ کی مینٹل جو گروتھ ہے وہ رک جائے, یا صرف آپ ایک ہی چیز, میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک چیز کے ہو کے نہ رہیں, خالص ایک چیز کے اسپیشلسٹ نہ بن جائیں, لیکن یو نیڈ ٹو بی جنیرک. جنیرک یہ ہے کہ ایک بندہ لیٹس سے مائکرو بایولوجی کر رہا ہے, بیکاز میں ایک کورس پڑھا رہا تھا پچھلے سیمسٹر میں مائکرو بایولوجی والوں کو, تو آپ یقین کریں سوشل سائنس کا کورس تھا, تو ان بچوں کو پالیٹکس کی الف بے نہیں پتہ تھی, ان کو نارمس کا نہیں پتہ تھا, ان کو کلچر کا نہیں پتہ تھا, ان کو سوسائٹی کا جو اسٹرکچر تھے بیسک سیٹ اپس کا, لائک دے ڈیڈنٹ ایون نو واٹ از کیپٹلزم, واٹ از سوشلزم, واٹ از کمیونزم. یہ میں بی ایس مائکرو بایولوجی کے بچوں کو بات کروں, فائنل سیمسٹر کے اندر بچے تھے, تو میرے لیے وہ حیرانگی کی چیز تھی کہ یار اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. تو پھر میں ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ دنیا میں اپنے آپ کو جنیرک کریں. فار ایگزامپل آپ سوشل سائنسز کے ہیں تو آپ کو انجینئرنگ کا بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے, آپ کو پالیٹکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اکانومی کا بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ گرومنگ کے لیے بہت لازمی ہے. ایگزیکٹلی سر. اور جیسے کہ سر ہم نے دیکھا ہے مطلب یونیورسٹیز میں کہ جو اوور آل مطلب جو ایک ایکسٹریمزم کا جو ایک فیکٹر, چاہے وہ کسی بھی, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ اگر وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہے, چاہے وہ کسی بھی کوئی نظریے کے بیس پہ بھی یہ چیزیں جو ہیں تو ہیں. سر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیا یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ اتنے مطلب ینگ جو کہ ابھی جنہوں نے ابھی اسٹارٹ کی ہے اپنی پراپر ایک جرنی اسٹارٹ کی ہے, کہ وہ بھی ان کو اتنا نہ انوالو کریں کہ وہ اپنی جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس میں اس کو فائدہ لیں اس سے. اور ہم مطلب دیکھنے میں تو یہی آتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ سر دھرنے ہو چکے ہوئے ہیں, اس میں ان کا کافی رول تھا. تو سر کیا ان کو بھی اس چیز میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی اس سے سفر ہو رہی ہے؟ کیونکہ سر ہمیں صرف وہی آپ کی بات کہ سر ایک سائڈ پہ نہیں کرنا, ہمیں ان کو ساری چیزوں میں, اگر وہ پڑھ نہیں اچھے لیتے اور وہ صرف ایک ہی چیز میں لگ جاتے ہیں تو سر ان کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی؟ سر میرا خیال ہے صاحب کہ یہ آف کورس پولیٹیکل لیڈرس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ جو ان کی فیڈنگ انڈسٹریز ہیں, آف کورس ان کی جو اٹس اے کائنڈ آف فیڈر اسکول فار دیم, جو مائکرو پالیٹکس ہے, بیکاز وہاں سے ہی ہمارے یہاں بہت پرومیننٹ پارٹیز جو ہیں, پرٹیکلی 2-3 پارٹیز تو ایسی ہیں جو خاص طور پر اس وجہ سے مشہور ہیں, ٹھیک ہے, جن کا جو ہے وہ موٹو ہی جو پیکج جو شروع ہوتا ہے وہ فیڈر اسکولنگ سے شروع ہوتا ہے کہ جو ان کے جو کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں وہاں سے ان کے بچے جو ہیں جو فیوچر لیڈرس ہیں وہ وہاں سے ٹرین ہو کے آتے ہیں. بہت ساری پارٹیز اس میں سکسیزفل بھی ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے لیڈرس بھی پروڈیوس کیے جو یونیورسٹیز سے, جو کالجز سے گریجویٹ ہو کے نکلے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے جو مائکرو پالیٹکس کے لوگ ہیں کہ آپ جب مائکرو پالیٹکس کر رہے ہوتے ہو تو یو نیڈ ٹو کریٹ دا بیلنس, بیکاز جب آپ بیلنس نہیں رکھیں گے تو شاید آپ کے لیے پرابلمٹک ہو جائے گا. لیکن چونکہ انفارچونیٹلی ہماری مائکرو پالیٹکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو
मैंने जैसे पहले कहा कि अदम बर्दाश्त का और इस तरह का मामला जो मैक्रो के अंदर होता है, तो फिर वो ऑफ कोर्स वो चीज़ नीचे आना शुरू हो जाती है, बिकॉज जब वो देखते हैं स्टूडेंट्स अच्छा पार्लियामेंट के अंदर जनाब वो एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए हैं या इस तरह के जो अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होता है उसके ऊपर. लेकिन फिर मैं इसके अंदर कहूँगा कि उसातिज़ा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द गेम चेंजर्स. देखें आपके पास एक बच्चा आ रहा है जिसने 12 जमातें पास करके आ रहा है, थर्ड ईयर के अंदर आपके पास यूनिवर्सिटी में आ रहा है BS के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो आपके लिए आप उसको आप मोल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि उस्ताद जो हैं हमें उनको एनलाइटन करने की ज़रूरत है. फिर अब मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि टीचर्स को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है इस हिसाब से, बिल्कुल, कि आपको इस चीज़ को डील कैसे करना. और वही सर जो टीचर्स की जहाँ तक आपने बात की है, तो अक्सर टीचर्स को ख़ुद भी ज़्यादा इल्म नहीं होता इस स्पेसिफ़िक टॉपिक को लेके, और चूँकि ख़ुद भी मैं थोड़ा मेरा है एक्सपीरियंस पढ़ाने का, तो टीचर अगर चाहे, अगर वो जो बच्चे आपके पास आते हैं, और मैं मोस्टली ये जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे आते हैं तो उनके साथ मेरा एक होता है, आप चाहें तो आप उनका पूरा एक माइंडसेट सेटअप, मतलब एक माइंडसेट बना सकते हैं. सर एक्सट्रीमिज़म जो है वो, मतलब एक्सट्रीमिज़म लीड्स टू टेररिज्म, राइट सर, कि जब आप एक्सट्रीम ख्यालात में चले जाते हैं तो आप टेररिज्म के साथ लिंक हो जाते हैं, जो कि हमारे पास मिसालें हैं कि जहाँ पे बच्चों के रिलेशंस जो कि मतलब सीनियर्स हो जाते हैं, उनके लिंक्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बन जाती हैं. आया अगर हम उसको पॉलिटिक्स को ज़रा साइड पे करें, क्योंकि पॉलिटिक्स चाहे जो भी हो तो एक राइट के लिए होगा, वो एक विद इन अ कंट्री होगा, ये डायमेंशन सर कहाँ से आ जाता है? ये एक मतलब क्या इसका कोई देखिए दुनिया में एक सादा सा उसूल है, जब आप दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा नहीं करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे. वो कोई भी उसकी बुनियाद हो सकती है. वेस्ट के अंदर उस पर रेसिज्म पे ज़्यादा बात होती है, कि वो काले और गोरे के दरमियान जो तमीज़ का मामला है वो हमेशा से चलता है. ठीक है, बेचारे आज तक भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चल रही हैं उनकी. और फिर वुमेन जो है किसी ज़माने के अंदर वो हिस्टोरिकली लीड करती रही इस चीज़ को कि भाई हमें राइट चाहिए. हमारे यहाँ चूँकि काले गोरे वाली तमीज़ तो नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ रेशियल जो एथनिक डिफरेंसेस हैं विच आर टू व्हाट वी कॉल एज द कल्चरल डिफरेंसेस, ज़्यादातर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. वो डिफरेंसेस मेजरली आपकी हो सकता है आपके बिलोंगिंगनेस पे हो सकते हैं कि आप पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, कश्मीरी हैं, गिलगिती है, बल्तिस्तानी हैं, वगैरह वगैरह. अब ये कुछ हमारे डिस्टिंक्शंस हैं. फिर कुछ डिस्टिंक्शंस हमारी ऐसी हैं जो रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर हैं. मिसाल के तौर पर एक स्कूल ऑफ थॉट से बंदा बिलोंग करे, कहता है मैं देवबंदी हूँ, दूसरा कहता है मैं बरेलवी हूँ, तीसरा कहता है मैं हदीस हूँ, चौथा कहता है नहीं मैं अहले तशय्युह हूँ. अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो कल्चरल डिस्टिंक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है. तो बेसिकली जब हम बच्चों को शुरू दिन से ही ये पढ़ाना शुरू कर देंगे स्कूल सिस्टम के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप मुसलमान हैं, तो कोई बंदा हिंदू है, कोई बंदा सिख है, कोई बंदा किसी और भी मज़हब से बिलोंग करता है, तो इट शुड बी फाइन, बिकॉज आप अपने बारे में जवाब दें हैं. तो आप किसी दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, लाइक यू शुड गिव द पीपल राइट टू लिव. फिर अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि बेटा अगर आप अर्ली चाइल्डहुड के अंदर पर्टिकुलरली, कि जब आप सपोज़ मैं अगर पठान हूँ, तो अगर कोई किसी और स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है तो इट शुड बी फाइन. सर तो ये नैरेटिव कौन बिल्ड करता है? उस्ताद बिल्ड करेगा. ये नहीं मतलब एग्जिस्टिंग जो नैरेटिव बिल्ड हुआ पड़ा वो तो आपकी सोसाइटी ने बिल्ड कर दिया ना. अब इस स्टेज के ऊपर हम क्या करेंगे कि हम अगर पास्ट को ही कोसते रहें कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया. देखें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले मूवमेंट्स तो थी. जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स पाकिस्तान बनने के बाद स्टार्ट हुई, माइक्रो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, उन मोमेंट्स के अंदर ऑफ कोर्स जो हमारी पहली जो मेजर मूवमेंट बनी पाकिस्तान बनने के बाद बनी, जिसका काम मेजर ये था कि रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे थे. फिर जब अयूब खान साहब का दौर आया माशाल्लाह का, फिर उसके बाद लोगों ने स्टूडेंट्स यूनियन बनी जनाब, उन्होंने शोर किया, खैर उन्होंने उस पर बैन लगाने की कोशिश की, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि मिलिट्री का जितना भी कॉन्टेक्स्ट डिक्टेटरशिप जब भी आती है तो फिर ये सप्रेस होती है. उसके बाद दोबारा जो भुट्टो साहब के दौर में जनाब इमीडिएटली बाद फिर स्टूडेंट यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हुई जनाब, और बड़ी जनाब मूवमेंट्स बनी, फिर पार्टियों ने बनाई, जमात इस्लामी की मूवमेंट बन रही हैं, PPP की मूवमेंट बन रही हैं जनाब, और इस तरह की मुस्लिम लीग की मूवमेंट बन रही हैं, बहुत सारी मूवमेंट बनी. इमीडिएटली बाद ज़िया-उल हक साहब आ गए. ज़िया-उल हक साहब के दौर में जनाब एवरीथिंग वाज मल्टीप्लाइड बाय 0. फिर सप्रेशन आई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर,
اور پھر 90s کے آن ورڈ جو ہے وہ کسی نہ کسی حالت میں جو مومنٹس تھیں اسٹوڈنٹس کی پولیٹیکل وہ زندہ رہیں. پھر مشرف صاحب کے زمانے کے اندر پھر سپریشن آئی تھوڑی سی, اور پھر 2007-8 آن ورڈس پھر پی پی کا دور آیا, اور پھر اس میں جو ہے ریلیٹیولی بہتری آئی اسٹوڈنٹس کے مومنٹس کے اندر. تو یہ سلسلہ کسی نہ کسی حد تک چلتا رہا. دو طرح کے ایشوز ہیں. دیکھیں, ایک ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ پالیٹکس ہے ان کے مسائل, جیسے آپ نے بات کیا کہ وہ ایکسٹریمزم ہے, آف کورس دیٹ ول لیڈ ٹورڈز دی ٹیرورزم. وہ ٹیرورزم کسی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ جہاں نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کی جو مینٹل جو گروتھ ہے وہ نہیں ہے. مینٹل گروتھ سے مراد میری یہ ہے کہ ان کو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کا نہیں پتہ, ان کو ووٹنگ بیہیویئر کا نہیں پتہ, ووٹنگ اسٹرکچر کا نہیں پتہ, پھر پولیٹیکل کانٹیکس کا نہیں پتہ, ان کو جوڈیشری کا یا آپ کے جو آپ کی لیجسلیشن ہے اس کا نہیں پتہ, جوڈیشری کا نہیں پتہ, اس کو آپ کی ایگزیکٹو کا نہیں پتہ. تو یہ بیسک پرنسپلس تو ہر بچے کو پتہ ہونے چاہیے ہمارے ملک کے, چاہے ہم جب ووٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ تو ہو. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے بیکاز آئی بین ٹیچنگ ٹو دا اسٹوڈنٹس آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس, ڈفرنٹ ڈسپلنس. جو سائنسز کے بچے ہیں, جو نیچرل سائنسز کے بچے ہیں, ان کے اندر پولیٹیکل جو کانٹیکسٹ ہے وہ ریلیٹیولی اس کے اندر ان کو کم شاید اس کے ساتھ ایسوسیشنس ہیں ان کی, بیکاز شاید ان کا فوکس ایک طرف ہے. اور جو سوشل سائنسز کے بچے ہیں, یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, آپ اس سے ڈفر بھی کر سکتے ہیں. میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ سوشل سائنسز کے بچے, آپ پولیٹیکل سائنس کی بات کریں, آئی آر کی بات کریں, ہسٹری کی بات کریں, سوشیولوجی کی بات کریں, انتھروپولوجی کی, جینڈر کی, یہ بچے پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے ذاتی کہ ہم اس کو تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنے کی اور سر پولیٹیکلی اویئر بھی ہوتے ہیں. اور جتنا میرا خیال ہے کہ پولیٹکس کے علاوہ ان کو سوسائٹی اور ان کا بھی کافی زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ سوسائٹیز کیسے ورک کرتی ہیں. میرا تو پرسنل بھی ایک بلیو ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں سوشل سائنسز اسپیسیفکلی پھر جو ریلیٹڈ ٹو سوسائٹی ہیں وہ ہوں, اور ان کو پراپرلی پڑھائیں تاکہ بچوں کے اندر وہ ایک شعور کا جو وہ ہے کہ ان کو ہو کہ کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ نے بات کی نارمز اور ویلیوز کی, تو اکثر بچوں کو اتنا نہیں پتہ. میں خود اکثر بچوں سے جب بات کرتا ہوں تو بہت ساری ٹرمز ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے یوز کی ہیں اپنی ڈیلی لائف میں, بٹ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے سرکمسٹانسز کیا ہوں گے. سر ایک کبھی آپ کی مطلب جو آپ کی تھرو آؤٹ جرنی ہے, چاہے وہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کی تھی, چاہے پھر وہ آپ کی ٹیچنگ کی تھی, کوئی ایک ایسا ایونٹ آپ کے اس میں آیا ہو اس جرنی میں جو کہ آپ کو لگا ہو کہ اگر اس کو ہم تھوڑا ڈفرینٹلی اس کو اگر ہم ٹریٹ کر لیتے تو شاید یہ دن نہ آتا. ایسا کوئی آپ کے لائف؟ دیکھیں, چونکہ ہماری بات یونیورسٹی پالیٹکس کے اوپر ہوتی ہے, تو ہم نے آف کورس میں ایک سرکاری یونیورسٹی سے پڑھا. جی. تو سرکاری یونیورسٹیوں کے اندر تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے بہت ساری جگہ پہ مس ہینڈلنگ دیکھی ہے ایڈمن کی طرف سے, کہ جہاں اسٹوڈنٹس نے کچھ ڈیمانڈ کی. فار ایگزامپل آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ کہ میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے ایک دفعہ اسٹرائک کیا جناب. وہ یونیورسٹی نے ایک دم سے فیس بڑھا دی 20%. جی. اب جب 20% فیس بڑھائی, بچوں نے اسٹرائک کیا, ٹھیک ہے. وہ اسٹرائک تھا تو سب بچوں کا, لیکن اس کو جو شو اسٹاپر اس کے بن گئے وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بن گئے, انہوں نے اس سے پولیٹیکل بینیفٹ بھی لیا بعد میں. اچھا. اور مس ہینڈلنگ کیسے ہوئی کہ یونیورسٹی نے جناب وہ سیکورٹی شوٹی بلا لی, پولیس چیز بلا لی. حالانکہ یونیورسٹیز کے اندر پولیس کو اتنی جلدی نہیں بلانا چاہیے. تو یونیورسٹی نے جناب پولیس بلا, اسلام آباد پولیس آ گئی جناب, اور پتہ نہیں کون کون جناب وہ آ گئے, اور پھر وہاں پہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. وہاں ایک بچے کی شہادت بھی ہوئی, ہمارے ساتھ کئی اسٹوڈنٹ تھا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اب وہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی اس کی وجہ سے ایجیٹیشن پولیٹیکل بہت زیادہ بڑھ گئی, اور اس کو پھر میکرو پولیٹیکل پارٹی نے بھی بہت یوز کیا. میرا خیال ہے کہ اگر وہاں پہ یونیورسٹی اگر مذاکرات کے ساتھ یا اس طرح کے معاملات کے ساتھ چلا لیتی تو وہ شاید زیادہ بہتر تھا. شاید 2-4 دن لگ جاتے, ہفتہ لگ جاتا, لیکن وہ نقصان نہ ہوتا جانی بھی. پھر ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ بھی. مردان میں ایک جو ہے ایک بچے کو جو ہے تو مار دیا گیا تھا اسی وہ ایکسٹریم مینٹیلٹی کی وجہ سے. اور سر اور بھی ہمارے پاس ایسے, اور موسٹلی سر وہی بات ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ہی یہ ریلیٹ کرتی ہیں. ایسے سر مطلب کیا اسٹیپس لیے جائیں, کیونکہ سر یہ جو پرابلم ہے یہ کوئی آج کی بنی ہوئی نہیں ہے, اسٹارٹ سے چل رہی ہے. اور جو ایونٹس ہم اب دیکھ رہے ہیں یہ بھی کوئی پہلی بار نہیں ہو رہے, یہ بھی بہت شروع سے ہو رہے ہیں. ایسے کیا اسٹیپس, مطلب ایک تو آپ نے جیسے بتایا کہ ٹیچر کی ایک رسپانسبلٹی ہے, بٹ یونیورسٹی اوور آل ایسے کیا اسٹیپس لے کہ پالیٹکس بھی ہو, اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی ہو, اور ساتھ میں جو
انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے. جو بچے بالفرض پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہے, ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے پالیٹکس میں, ان کے لیے بھی انوائرمنٹ خراب نہ ہو اور بچے ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں دونوں ایکٹیویٹیز کو ساتھ لے کے چل سکیں. دیکھیں صرف اس کے لیے بہت سارے اسٹیپس ہو سکتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. جیسے میں نے پہلے بات کی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ٹرین دا ٹیچرس, ٹھیک ہے, بیکاز وہ فیوچر بلڈرس ہیں. ان کی ٹریننگ کرائی جائے ڈائیورسٹی کے اوپر, انکلوسونیس کے اوپر, پھر کو ایگزسٹنس کے اوپر. پھر وہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ اپنے بچوں تک آف کورس اس چیز کو شفٹ کریں جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے. یہ پھر اس کے بعد ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے, ان کی بھی ٹریننگ کروائی جائے کہ بھائی آپ نے کسی کو کسی کے جینڈر کی بنیاد پہ یا کسی کو کسی کے آئیڈینٹی کی بنیاد پہ, ریس کی بنیاد, کسی بھی آئیڈینٹی کی بنیاد پہ اور ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا. دیٹ از واٹ آئی ہیو سین دیٹ ان مینی یونیورسٹیز کہ اگر آپ ایک اسکول آف تھاٹس ہیں, وہ بندہ اس اسکول آف تھاٹ کے آپ اس کا کام کر دیں گے, دوسرے کی فائل دبا لیں گے. ایگزیکٹلی سمجھتے ہیں. اور بہت سارے کیسز میں اس طرح کے ہوا ہے. پرسنلی نو دی ایگزامپلس کہ کسی کا نام ایک اسپیسیفک ہونے کی وجہ سے لوگ وہاں سے آپ کو مس ہینڈل کرنا شروع کر دو, تو دیٹس این ایشو. تو وی نیڈ ٹو ٹرین دیم. ہمارا جو سارا اسٹاف ہے ایڈمنسٹریٹو, وہ کلرک سے لے کر آن ورڈ ہمارے وی سی تک, وی نیڈ ٹو اویئر دیم کہ بھائی آپ نے کیسے جو ہے معاملات کو چلانا. اور یہ ہمارے جو آف کورس ایجوکیشن کانٹیکس ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے, ہماری ایجوکیشن منسٹری کی بنتی ہے. پھر یونیورسٹیز کے جتنے بھی ہمارے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے. وی نیڈ ٹو ٹرین دیم کہ ہاؤ ٹو ڈیل. یہ میں خود جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن میرا ہوا تھا BS میں, تو ایک اسٹوڈنٹ تھے میرے کلاس میٹ تھے اور بعد میں بڑے اچھے دوست بن گئے. تو انہوں نے جب میرے ساتھ فرسٹ ٹائم ہینڈ شیک کیا, بلوچستان سے تھے, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اکیلے ہیں یہاں پہ, ہم بہت زیادہ ہیں. تو میں اس بات کو مطلب ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی مجھے دن لگے. کیا ہے میں نے ایسے, مطلب میں نے جسٹ ہاتھ ملایا. وہ ایکسٹریمزم کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا, چونکہ بلوچستان میں تھوڑا زیادہ اس چیز کو یا شاید پورٹرے کیا گیا یا شاید ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ جب ٹائم گزرا تو ایک مہینے 2 بعد وہ واپس آ کے مجھے کہتا ہے کہ سیف مائنڈ مت کرنا, میں نے آپ سے اسٹارٹ میں یہ بات کی تھی, لیکن ہمیں جو پرسیپشن دیا گیا ہے وہ ہی یہ تھا کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی انہونی کر لیں گے, کوئی نہ کوئی مطلب کوئی زیادتی کر لے گا. سر مجھے اس چیز کی بہت مطلب ایک ورینس ہے مجھ میں, کیونکہ بچے اور بھی آ رہے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو خیر اتنا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ یونیورسٹیز میں تو چل رہا ہے کہ سر یہ جو بھی یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, موسٹلی تو پولیٹیشینز ہی کرتے ہیں نا. ہم نے تقریروں میں دیکھا ہے کہ وہ آگے اکثر ایسے کوئی کہہ دیتے ہیں کہ یہ پار ہیں اور اس طرح کے کچھ نیریٹیوز ہیں. آیا اگر اس طرح کے نیریٹیوز چلیں گے تو کیا سر یہ ہمارے جو ملک کی جو ایک بڑی, اگر ہم کہیں گے نا گریٹر انٹرسٹ میں دیکھیں گے, تو سر یہ تو ہم بڑھ جائیں گے. یہاں سے تو سر ہم مائنڈ بلڈ ہو گیا ان بچوں کا کہ یہ الگ ہیں, یہ الگ ہیں. دیکھیں سیف, اچھی بات کی آپ نے. دنیا کا نا ایک سادہ سا اصول ہے جی, وہ اصول یہ ہے کہ دنیا کے جس بھی خطے میں مارجنلائزیشن ہوگی نا, جی, دنیا کے جس بھی خطے میں مارجنلائزیشن ہوگی وہاں الٹیمیٹلی پھر پرابلم ہوگی. رائٹ سر, سمجھ گئے. تو جو ایون آپ کے معاشرے کے اندر جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں عدم برداشت کی, یا جو کرمنل ٹینڈنسیز ہیں, وہ بھی اس کے پیچھے مارجنلائزیشن کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. کہ جو طبقہ کسی ایک خاص چیز سے محروم رکھا جائے گا, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ پھر اپنے حق کے لیے اٹھے گا. تو جب آپ کے معاشرے کے اندر مارجنلائزیشن کا کانٹیکس ختم نہیں ہوگا نا, جب تک وہ جینڈر کی بیس پہ ہو سکتی ہے, وہ ایتھنیسٹی کی بیس پہ ہو سکتی ہے, وہ ریلیجن کی بیس پہ مارجنلائزیشن ہو سکتی ہے. تو جب وہ مارجنلائزیشن ہوگی تب آپ کے معاشرے کے اندر ایشوز ہوں گے. تو میرا خیال ایک یہ بھی ہے باقی ساری باتوں کے ساتھ کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر سے مارجنلائزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے جو بڑے ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, دے ہیو ٹو تھنک کہ بھائی ہمیں مارجنلائزیشن کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ جو بندہ فائنینشلی, سپوز مارجنلائزیشن کی ایک شکل جو فائنینشیل جو گیپ ہے, تو بڑا سادہ سا اصول ہے دنیا کا نا, کہ دنیا کے وہ معاشرے جہاں غریب اور امیر کے درمیان فرق کم ہوتا ہے نا, جہاں پہ غریب اور امیر کے درمیان فرق کم ہوتا ہے, ریلیٹیولی کم کی بات کر رہا ہوں, وہ معاشرے عام طور پر خوشحال ہیں. اور دنیا کے وہ معاشرے جہاں پہ ادروائز سچویشن ہوتی ہے, جہاں غریب اور امیر کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے, تو آف کورس وہ برباد ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور ان کی بربادی کے پیچھے فائنینشیل مارجنلائزیشن ہے. تو آپ وہ ختم کر دیں. جب آپ لوگوں کو خوشحال کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کے اندر ٹینڈنسیز جو ہیں وہ آف کورس یہ بھی ایک ڈیوینٹ ٹینڈنسی ہے, عدم برداشت. ایگزیکٹلی. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ختم. اور اس کے لیے وی نیڈ ٹو پلے رول, ایوری ون آف اس.
اس کو رول اپنا پلے کرنا پڑے گا. اور سر یہ جیسے کہ ہم نے ٹیچرز کی بات کی, سر کیا آپ کو لگتا ہے ہر بندے کو ٹیچر ہونا چاہیے سر؟ مطلب سر یہ سوال بڑا کوئی اتنا عجیب سا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے. ہر بندے کے لیے تو مطلب ہر بندہ بنا بھی نہیں ہے ٹیچنگ کے لیے. ٹیچنگ از اے ڈسٹنکٹیو کائنڈ آف جاب اور اٹ ریکوائرز دی پیشن, اٹ ریکوائرز دی پیشنس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے بڑے ہم استاد انہیں کو مانتے ہیں, تو ان کا یہ پیشہ ہے, پیغمبری پیشہ کہا جاتا ہے اس کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ڈسٹنکشن والی چیز ہے اور ہر کسی کے لیے استاد بننا, کیونکہ بہت یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر استاد آپ کو اچھے نہ ملیں تو آپ کسی بھی مطلب جو فیلڈ میں آپ ہیں نہ تو آپ اس میں سکسیس پاتے ہیں نہ آپ کسی اور چیز میں. یہ بھی میں مطلب خود بھی یہ چیزیں ایکسپیرینس کر چکا ہوں. تو اگر جو استاد ہیں ان کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہو جائے کہ خاص اس مینٹیلٹی کے, میں تو کہتا ہوں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرایا جائے, کیونکہ ایک استاد اگر خود مینٹلی ریلیکس نہیں ہے وہ پڑھانا یا پھر بچوں کو ایجوکیٹ ہر لحاظ سے, چاہے پولیٹکس ہے چاہے وہ اینی بھی ہے, وہ اتنا نہیں کر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹیسٹ ہونا چاہیے, ان کے اندر کیپیسٹی دیکھیں کہ ویدر دے آر ایبل ٹو ڈیلیور, جو وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. پھر کیا ان میں یہ ٹینڈنسی ڈائیورسٹی کی موجود ہے, نہیں موجود ہے. بیکاز اگر ایک بندہ نہیں ہے ٹرینڈ تو انفارچونیٹلی ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر چونکہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہے, تو جس نے ڈگری کی ہوئی ہے وہ کہتے چلو ٹھیک ہے میں تو, اور پھر انفارچونیٹلی اس کے ساتھ پھر نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے استاد, باقی جہاں تک آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, ٹریننگس تو ہونی چاہیے. یونیورسٹیز اپنی طرف سے بھی کراتے ہیں اور ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان وہ بھی بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. بلکہ میں نے ریسنٹلی ایک ٹریننگ نیشنل فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کر کے آیا میں, اٹ واز ان پشاور, اینڈ اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا. یہ جو ڈائیورسٹی کی باتیں, انکلوسونیس کی باتیں, کمپیشنیٹ ہونے کی باتیں ہیں, اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کے اندر آپ کمپیٹنسی بھی ہو, لیکن یو نیڈ ٹو بی ایمپیتھیٹک ایز ویل. اگر آپ کے اندر ایمپیتھی نہیں ہے, رحم دلی نہیں ہے, تو پھر آپ کی صرف کمپیٹنسی وہ کسی کام کی نہیں. وہی بات ہے, لہٰذا کمپیٹنسی کے ساتھ اپنی ایمپیتھی کو برقرار رکھیں. اور استاد اگر ایمپیتھیٹک ہوگا, بیکاز دیر از اے لائکلیہڈ کہ آپ کی کلاس میں ایک بچہ جو ہے ایک ایلیٹ اسکول سے پڑھ کے آیا ہو اور دوسرا بچہ جو ہے وہ ٹاٹ اسکول سے پڑھ کے آیا ہو. تو اگر آپ ایمپیتھیٹک اس کے لیے نہیں ہوں گے کہ اس کو زیادہ فوکس کرنا, بیکاز اٹس اے ڈفرینشیشن اسٹریٹجی کہ آپ اس کے اوپر فوکس رکھیں. بیکاز ایک بچہ جو کسی اچھے اسکول سے پڑھ کے آیا وہ تو بڑی فرفر انگریزی بولے گا, لکھنا ہوگا. تو مسئلہ تو اس بچے کو پڑھانے کا ہے جو ٹاٹ سے پڑھ کے آیا ہے اور جس کو نہیں پتا. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ٹرین کریں. سر یہ جو ٹیچرز کی جو ایک ٹریننگ کی جہاں تک بات ہے سر, میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑے ویل لرنڈ ٹیچرز ہوتے ہیں لیکن وہ بچوں کو اس طرح سے نہیں ایجوکیٹ کر پاتے. سب کچھ ان کو آتا ہوگا, پورا کمانڈ ہوگا اپنے سبجیکٹ پہ, لیکن کمیونیکیٹ کرنا, پھر بچوں کے اندر اگر وہی بات کہ آپ اگر ایمپیتھیٹک سوچ کے نہیں ہیں, بچے بھی خود کو آپ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے, وہ بھی آپ کے ساتھ اتنے اوپن نہیں ہوتے کہ آپ کو اپنی ساری پرابلم سے مراد جو ایجوکیشنل جو ان کو ہرڈلز ہیں کہ وہ کن پرابلمس کی وجہ سے. میں چونکہ خود دیکھتا ہوں بچوں کو, تو بچے جو ہیں وہ اکثر بتاتے ہیں کہ سر یہ پرابلمس ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں یہ ایشو آیا, ہم یہ نہیں کر سکے, ہم وہ نہیں کر سکے. تو ٹیچرز کا سر ایک, میں خود بینگ اے ٹیچر یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی پیرنٹس کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری کسی کے اگر کندھے پہ آتی ہے تو وہ ایک ٹیچر کی آتی ہے. اور فوکس ان پہ ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس پہ بھی ہونا چاہیے, اسپیشلی ان دا اسٹوڈنٹ پالیٹکس. اگر ہم بات کریں, اگر ہم ایکسٹریمزم کی بات کریں, تو ٹیچر کے اوپر فوکس زیادہ ہونا چاہیے ہر اینگل سے, چاہے وہ ان کی ٹریننگ ہے, چاہے وہ ان کے ادر پرابلمز ہیں. تو یہی تھا آج کا ہمارا شو. اور ایکسٹریمزم, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یہ ساری چیزیں ایک براڈ ٹرم ہیں, ان کو ہم کسی ایک شو میں آپ کو کمپائل نہیں کر سکتے. اس کی ریزنز بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں, ہر جگہ کی, ہر ایریا کی, جو ہم کہہ لیں کہ ہر سٹی ٹو سٹی یہ ویری کرتی ہیں. کسی سٹی میں اگر کوئی پالیٹکس ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہو رہی ہے, تو کسی کی ریزن ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ریلیجس پالیٹکس پہ چل رہی ہو یا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے کنٹیکس میں جو ہے تو چل رہی ہو. سم ٹائم وہاں پہ کچھ ریجنل ایشوز ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی پالیٹکس کی جاتی ہے. تو جو اس میں سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ یہ
جو ایک گند میں کہوں گا ایسے کہ جو چل رہا ہے، جہاں پہ بچے جو ہیں وہ پڑھنے جاتے ہیں اور وہ پڑھائی سے زیادہ ان پولیٹکس میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ ایک انہیلدی اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں پڑ جاتے ہیں. اور پیرنٹس کی جو ایک خواہش ہوتی ہے، ایک فوکس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جائے گا، پڑھے گا، واپس آئے گا، وہ بھی آٹومیٹکلی اس طرح سے فلفل نہیں ہوتا. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں، اور اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اپنے سارے بچے جو بھی ہیں ان کے پاس کلاس میں ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں، ساتھ ساتھ میں ان کی جو ہے تو کاؤنسلنگ کریں، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کسی بچے کی کاؤنسلنگ کیسے کی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.